وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ آغاز ہے سورہ توبہ کا۔ قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے واحد سورہ مبارکہ ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اور تفسیر قرطبی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول اس حوالے سے نقل ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ ننگی تلوار لے کر نازل ہوئی ہے۔ اور ظاہر ہے جو انداز ہے اس کے آغاز کا، براءۃ من اللہ ورسولہ، اعلان براءت ہے، بیزاری کا اظہار ہے، تعلق ختم ہے، ہمدردیاں ختم ہیں مشرکین کے ساتھ۔ یہ انداز ایسا ہے کہ اس کے شروع میں یعنی اللہ اعلان براءت فرما رہے ہیں اپنی طرف سے بھی، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی۔ تو یہ جو انداز شروع ہو رہا ہے، اس کے شروع میں پھر اگر بسم اللہ آتی تو اللہ کی صفت رحمت کا تذکرہ کرنا وہ زیادہ اپروپریٹ محسوس نہیں ہوتا، وہ اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکسٹ محسوس نہیں ہوتا۔ لہذا یہ سورہ مبارکہ بسم اللہ کے بغیر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، براءۃ من اللہ ورسولہ، اعلان بیزاری ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم، الا الذین عاہدتم من المشرکین، ان کے لیے جن سے تم نے مشرکوں میں سے عہد لے رکھا ہے، فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، تو اے مشرکو زمین میں 4 مہینے چل پھر لو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، جان لو کہ بے شک تم اللہ کو بے بس کرنے والے نہیں ہو، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور یقیناً اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اعلان عام ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم، إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، لوگوں کے لیے اس بڑے حج کے دن، أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، بے شک اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اللہ کے رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے رخ پھیر لیا، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، جان لو کہ تم اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بعذاب علیم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، الا الذین عاہدتم من المشرکین، سوائے ان کے جن سے تم نے مشرکوں میں سے عہد لیا ہے، ثم لم ینکثوکم شیئا، پھر انہوں نے اس عہد میں کوئی کمی نہیں کی، ولم یظاہروا علیکم احدا، اور تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی، فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم، تو ان کے ساتھ اس مدت تک عہد کو پورا کر لو جب تک وہ طے ہو چکا، ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تقوی والوں کو پسند فرماتا ہے، فاذا انسلخ الاشہر الحرم، پھر جب یہ حرمت کے 4 مہینے گزر جائیں، فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، جہاں کہیں مشرک مل جائیں نا قتل کرو انہیں، وخذوہم، پکڑو انہیں، واحصروہم، گھیرو انہیں، وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ان کی طاق میں ہر گھات کی جگہ پر بیٹھ جاؤ، فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ان کا راستہ چھوڑ دیا کرو، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے، فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، آپ اسے پناہ دے دیا کریں یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، اسے اللہ کا پیغام پہنچا دیا جائے، اس کے سامنے قرآن کی دعوت رکھ دی جائے، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَ، پھر اسے اس کی امن کی جگہ تک پہنچا دے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، اس لیے کہ وہ لوگ ہیں جو جانتے نہیں ہیں، ایک ایج دیا جا رہا ہے انہیں کہ شاید ان تک اللہ کا پیغام صحیح طریقے سے پہنچا ہی نہ ہو، شاید انہوں نے اللہ کا کلام اس سے قبل سنا ہی نہ ہو۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، مشرکوں کے لیے کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، سوائے ان کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس عہد لیا تھا، فما استقاموا لکم، جب تک وہ تمہارے لیے سیدھے رہیں، فاستقیموا لہم، تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے، کیفا، کیسے ان سے عہد ہو سکتا ہے،
وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر وہ تم پر غالب آ جائے نا، لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمہ، وہ تمہارے بارے میں کسی رشتہ داری کا اور کسی عہد کا لحاظ نہیں کریں گے. اگر انہوں نے اب تک عہد قائم رکھا ہوا ہے تو یہ ان کی ذاتی ضروریات ہے. اگر وہ تمہارے اوپر غلبہ پا لیتے تو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کبھی نہ کرتے. جردونکم بافواہہم، وہ تمہیں اپنی باتوں سے راضی کر دیتے ہیں. آؤ بھائی ہمارے اتحادی بن جاؤ، ہمارے بلاک میں شامل ہو جاؤ، ہمارے ساتھ معاہدہ کر لو. سوال یہ کہ ایک طرح کے کافروں کو چھوڑ کر دوسری طرح کے کافروں سے معاہدہ کرنا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ کس نے آپ کو یہ سمجھایا کہ اگر وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے تو یہ ہو جائیں گے، جب اللہ اپنے قرآن میں یہ فیصلہ فرما چکے ہیں کہ تمہارے ساتھ نہ وہ کافر مخلص ہو سکتے ہیں نہ یہ مخلص ہو سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی بلاک بنانا ہے تو آپ کو اسلامی دنیا کا بلاک بنانا چاہیے. آپ کو مسلمانوں کے ساتھ محبتیں استوار کرنی چاہیے. کچھ جائیے کہ آپ کسی کفر کے بلاک کے ساتھ شامل ہو جائیں، یہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے. ذرا یاد کریں ان دونوں بلاکس میں شامل لوگوں کے حوالے سے، جہاں جہاں یہ مسلمانوں پر غالب ہوئے ہیں وہاں وہاں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں کیا. کیا انہی میں سے بعض وہ نہیں تھے جنہوں نے قرآن رکھنے پر پابندی لگا دی تھی، قرآن پڑھنے پر پابندی لگا دی تھی؟ کیا انہی میں سے بعض وہ نہیں تھے جنہوں نے دنیا کے مختلف خطوں میں مسلمانوں کے بچوں کو ذبح کیا ہے؟ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں یہ آپ کے ساتھ مخلص ہیں؟ یہ اپنے ذاتی فائدوں کے لیے آپ کے ساتھ اتحاد کرنے کے چکر میں ہیں، اس کے علاوہ یہ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ کبھی مخلص ہو ہی نہیں سکتے. فرمایا وہ تمہیں اپنی باتوں سے راضی کرتے ہیں، وَتَابَ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل تو انکار کرتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر نافرمان ہیں. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیات کا سودا کیا بہت تھوڑی سی قیمت میں. فصدوا عن سبیلی، پھر اس کے راستے سے روکا. انہم ساء ما كانوا يعملون، بے شک جو کچھ یہ کرتے ہیں بہت برا ہے. لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، وہ لحاظ نہیں کرتے کسی مومن کے بارے میں، نہ کسی رشتہ داری کا نہ کسی عہد کا. واولئک هم المعتدون، اور یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں. فإن تابوا، پس اگر وہ توبہ کر لیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کریں، وآتوا الزکات، اور زکات ادا کریں، فإخوانکم فی الدین، پھر وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں، پھر ان کے لیے پلکیں بچھاؤ. سوال یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں یا نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. امیہ بن خلف، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا جو آقا تھا، یہ بدر میں پکڑا گیا، مسلمان اسے قیدی بنا کے لے جا رہے ہیں. امیر آدمی، امیر آدمی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے دور سے دیکھا کہ اللہ کی قسم اگر آج یہ زندہ بچ گیا نا تو میں زندہ نہیں بچوں گا. خبردار اسے کسی نے قیدی بنایا، قتل کرو اسے، جو اس نے مظالم مجھ پر کر رکھے ہیں. اگر قیدی بنا لیا جاتا، جتنے پیسے اس کے پاس تھے، اس کا بیٹا تھا صفوان بن امیہ، وہ پیسے دیتا اور چھڑا لیتا اپنے باپ کو. مسلمانوں نے بدر کے میدان میں سے قتل کر دیا، قیدی نہیں بنا، قتل کر دیا. صفوان کو یہ خبر پہنچی، کہا وہ حبشی غلام جو ہمارے گھروں کی صفائیاں کیا کرتا تھا، آج اس نے میرے باپ کو قتل کرایا. برداشت نہیں ہوئی وہ انسلٹس، ایک باپ کے موت کا غم اور اوپر سے پھر توہین کا غم، برداشت نہیں. بس اس نے ایک شخص کو بلا کر اسے کہا کہ یہ بیت اللہ میں بیٹھے ہیں، بیت اللہ میں حتیم میں، غزوہ بدر کے نتائج آنے کے بعد، اور بیٹھ کر ایک دوسرے سے مشورہ کریں. صفوان کہہ رہا دیکھو اگر تم جا کر مدینہ جا کے کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو، میں تمہیں اتنی دولت دوں گا تمہاری نسلیں بیٹھ کے کھائیں گے، میں تمہارے سارے قرضے اتار دوں گا، تم میرے باپ کے قتل کا بدلہ لے آؤ. اس نے کہا ٹھیک ہو گیا، بس یہ بات ہم دونوں کے درمیان رہنی چاہیے، کسی تیسرے کو نہ بتانا. میں جاتا ہوں اور جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیتا ہوں. یہ مکہ سے نکلا، مدینہ منورہ پہنچا، تلوار اس نے اپنی گردن میں ڈالی ہوئی تھی. مسجد نبوی کے باہر پہنچا، بس اس کی قسمت ماڑی، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی کے باہر کھڑے تھے. اور روایت میں آتا ہے کہ عجیب بات کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے نا بدر کی فتح کا ذکر کر رہے تھے.
دیکھو اللہ نے ہمیں کیسے ہم پہ مہربانی فرمائی ہے، اللہ نے بدر میں فتح عطا فرمائی. دور سے اسے آتے دیکھا، اس کی گردن میں تلوار تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا خذ الکلب، اس کتے کو پکڑو، جانے نہ پائیے تلوار لے کر آئے، مشرک ہے یہ، کسی غلط ارادے سے آیا ہوگا. اچھی طرح پتا تھا نا. اسی حلیے میں اسی طرح ایک مرتبہ خود آئے تھے، یاد آیا کہ نہیں آیا؟ ایک غلط ارادے سے آیا، ناپاک عزائم لے کر آیا، پکڑو اسے. پھر خود آگے بڑھے، اس کو گردن سے دبوچا، اسے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص میں پکڑ کے لایا ہوں، یہ اس کی گردن میں تلوار لٹکی ہوئی ہے اور یہ آ رہا ہے مکہ سے اور یہ مشرک ہے، یہ کسی غلط ارادے سے آیا ہوگا، آپ حکم دیں میں اس کو قتل نہ کر دوں. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم عمر ایک لمحے ذرا اس کو چھوڑو. حضرت عمر نے چھوڑ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کیا کرنے آیا تھا؟ اس نے کہا جی وہ میں آیا تھا، وہ بدر میں ہمارے قیدی پکڑے گئے تھے نا، میں نے کہا ان کا حال چال پوچھا ہوں. کہا اچھا اگر تو قیدیوں کا حال پوچھنے آیا تو تلوار کیوں لے کر آیا؟ کہا جی وہ رستے میں وہ ڈاکو واکو پڑ جاتے ہیں نا، تو ان سے بچنے کے لیے ذاتی حفاظت کے لیے تلوار لٹکائی گئی تھی، ورنہ تلواروں نے ہمیں کیا کیا. یعنی وہ پریشرائز ہو گیا، اصل میں کنفیوز ہو گیا. عمر نے ایسے دبوچا ہوا تھا اس کو پہلے. تو نے کہا یہ تلواروں نے اگر ہمیں کو فائدہ دینا ہوتا تو بدر کے میدان میں فائدہ دیتی، تلواروں نے کیا کر لینا. لہٰذا میں تو بس قیدیوں کا حال پوچھنے آیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو باتیں تو صفوان بن امیہ کے ساتھ حتیم میں بیٹھ کے کر رہا تھا تو بتائے گا میں بتاؤں؟ اس نے کہا وہاں تو ہم 2 لوگ تھے، تیسرا تو کوئی تھا نہیں، آپ کو کس نے بتایا؟ آپ نے فرمایا مجھے اس تیسرے نے بتایا جو ہر جگہ موجود ہوتا ہے، جو تمہاری ہر بات کو سنتا ہے، مجھے میرے رب نے بتایا. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھائیں، میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں. کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. اگلا جملہ سنیں، میں نے یہ سارا واقعہ اس ایک جملے کے لیے سنایا اور وہ ایک جملہ اس آیت کی تشریح ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند لمحے پہلے جب یہ آیا تھا نا، یہ مجھے خنزیر سے بدتر لگتا تھا. اب اس نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ کی قسم مجھے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے زیادہ محبت ہو گئی ہے اس سے، رضی اللہ عنہ. مجھے اپنے بیٹے سے زیادہ محبت. وہی مشرکین، وہی کافر، وہی اللہ کے مخالف، بس ایک شرط ہے میرے نبی پر ایمان لے آئے، ہم پلکیں بچھا دیں گے ان کے راستے میں، ہم سب کچھ قربان کر دیں گے ان کے لیے، ہم اپنے منصب چھوڑ کر انہیں ان منصبوں پہ بٹھا دیں گے. ایمان لے آئے بس. ہماری ان سے کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے، کوئی ذاتی جھگڑے نہیں ہیں. ہمارا جھگڑا اللہ کے نبی کی ذات پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان لے آئے، ہمارے بھائی ہیں اسلام میں. فرمایا فَإِن تَابُوا، اگر وہ واپس آ جائیں، اگر وہ ایمان قبول کر لے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ اور زکات ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ دین میں تمہارے بھائی ہیں. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اور ہم یہ آیات ان کے لیے واضح کرتے ہیں جو جاننا چاہیں. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ اور اگر مشرکین اپنی قسمیں توڑ دیں اپنے عہد کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ اور اب تمہارے دین میں سے عیب نکالنے لگیں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ تو کفر کے سرداروں سے جنگ کرو. انہم لا ایمان لہم بے شک یہ وہ لوگ ہیں ان کی کوئی قسمیں نہیں ہیں، لعلہم ینتہون تاکہ وہ باز آ جائیں اپنے جرائم سے. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم کیا تم ان سے لڑو گے نہیں جن لوگوں نے اپنی قسمیں توڑ ڈالیں. وہموا باخراج الرسول اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کا منصوبہ بنایا. وہم بدعوکم اول مرۃ اور انہوں نے تمہارے ساتھ پہلی مرتبہ زیادتی کو شروع کیا. اتخشونہم کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ اللہ زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ اللہ سے ڈرا جائے. ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو. قاتلوہم مارو پکڑ کے انہیں. یعذبہم اللہ بایدیکم اللہ نے ارادہ کیا فرمایا ہے؟ اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں کے ذریعے سے عذاب دے گا. وَيُخْزِهِمْ اور اللہ انہیں رسوا کر دے گا. وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ اور تمہاری مدد کرے گا ان کے مقابلے میں. وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ اور ایسے اللہ مومنوں کے سینوں کو ٹھنڈا کر دے گا.
معلوم ہوتا ہے کہ ایمان والوں کے سینوں میں ٹھنڈ پڑتی ہے جب مشرکوں کو رسوائی ملے، جب ان کا قتل کیا جائے، جب اللہ کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کر دیا جائے، تو یہ ایمان والوں کے لیے باعث اطمینان ہونا چاہیے۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اللہ ایسے ایمان والوں کے سینے ٹھنڈے کر دے گا۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ ان کے دلوں کا غصہ دور کر دے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور جس پر چاہے گا نظر کرم فرمائے گا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ سب کچھ جاننے والے اور کمال حکمت والے ہیں۔ ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم نے سمجھ لیا کہ تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، حالانکہ ابھی اللہ نے ظاہر نہیں کیا ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مومنوں کے سوا کسی کو اپنا ہمراز نہیں بنایا، اپنا دوست نہیں بنایا، محبت نہیں کی اللہ کے نبی اور ایمان والوں کے سوا کسی سے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خوب باخبر ہے اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کو کوئی حق نہیں ہے اس بات کا کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کر سکیں۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، وہ اپنے اوپر کفر کی گواہی خود دینے والے ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے۔ وفی النار ہم خالدون، اور وہ ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتا ہے جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ مشرکین مکہ یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ اگر اللہ کے ساتھ اصل نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی ہے تو اللہ نے پھر اپنے گھر کا متولی ہمیں کیوں بنا رکھا ہے؟ ہم بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں، ہم یہاں صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، بیت اللہ کا سارا کانٹریکٹ اور ٹھیکہ تو ہمارے پاس ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اگر یہ مسلمان حق پہ ہوتے تو اللہ اپنے گھر کا خادم انہیں بناتا۔ اس دعوے کا جواب ہے، فرمایا اللہ کی مسجدوں کو وہ آباد کرتا ہے جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور اس نے نماز قائم کی، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کی، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور جو نہیں ڈرتا کسی سے سوائے اللہ کے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، امید ہے یہ لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ أَجْعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا، یہ کمن آمن باللہ والیوم الآخر، یہ تم نے ایسے سمجھ لیا ہے جیسے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانا؟ یعنی تم یہ کہہ رہے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلا کر اور مسجد حرام میں حاجیوں کی خدمت کر کے اس کو آباد کر کے اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ایمان لانے کی؟ وجاہد فی سبیل اللہ، اور تم نے اسے ریپلیس کر دیا ہے اللہ کے راستے میں جہاد سے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف حاجیوں کو پانی پلا کر ہی تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے اور تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہوگی اللہ کے دین کے غلبے کی کوشش کرنے کی؟ ایسا نہیں ہے۔ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک وہ برابر نہیں ہوں گے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لٹایا ہے، اپنے مال بھی لگائے، اپنی جانیں بھی لگائیں۔ اعظم درجۃ عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک درجے میں زیادہ عظیم ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ، ان کا رب انہیں خوشخبری دیتا ہے اپنی طرف سے، رحمت کی، اپنی رضا کی، وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ، اور ان کے لیے وہ ایسے باغ ہیں، ایسی جنتیں ہیں جن میں ہمیشہ کی نعمتیں موجود ہوں گی۔ خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ ہی کے پاس شاندار بدلہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اے ایمان والو اپنے باپ دادا کو اور اپنے بھائیوں کو اپنے دوست نہ بناؤ، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اس سے زیادہ قریبی رشتہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ اپنے آباء و اجداد کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اس سے زیادہ قریبی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا ان کو اپنے دوست نہ بناؤ اس صورت میں کہ اگر یہ کفر کو ایمان پر پسند کرتے ہوں، ان کی محبتیں اہل کفر کے لیے ہوں، یہ خود اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے ہوں، تو چاہے تمہارے خونی رشتے ان کے ساتھ ہیں، تمہاری دلی محبتیں ان لوگوں کے ساتھ وابستہ نہیں ہونی چاہیے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو کوئی انہیں تم میں سے دوست بنائے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے ہی لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24۔ اور اس آیت کو سمجھنے کے لیے ذرا اپنی امیجنیشن میں، اپنے تخیل میں ایک ترازو قائم کر لیں، وہ جو پرانے زمانوں میں تکڑی چلا کرتی تھی نا، 2 پلڑوں والی، وہ ذرا اپنے سامنے قائم کیجیے، اور پھر یہ دیکھیے کہ ایک پلڑے میں ہمیں کہا گیا ہے 8 محبتیں ڈالو، دوسرے پلڑے میں 3 محبتیں ڈالو، پھر اس تکڑی کو ذرا تول کر دیکھو، تمہیں معلوم ہو جائے گا تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تم کس راستے پہ چل رہے ہو۔ عددی اعتبار سے دیکھیں تو پہلا گمان یہ گزرتا ہے کہ وہ 8 والی جو ہے نا، 8 اور 3 کی نسبت ہے تو 8 زیادہ وزنی ہوں گی شاید۔ وہ 8 کون کون سی ہیں؟ فرمایا قل ان کان آباؤکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اگر تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارے باقی رشتہ دار۔ 5 محبتیں انسانی رشتوں کی محبتیں، ان 8 میں سے 5 رشتوں کی محبتیں، تمہارے باپ دادا کی، والدین کی محبت، بیٹوں کی محبت، بھائیوں کی محبت، بیویوں کی محبت، اور تمہارے باقی رشتہ داروں کی محبت، یہ 5۔ اس کے ساتھ 3 اور جمع کرو اسی طرف، دنیاوی اسباب اور مال و متاع کی محبتیں 3۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جو تم بڑی محنتوں سے کماتے ہو، جمع کر کر کے، محنت مشقت کر کر کے، اوور ٹائم لگا کر تم وہ مال جمع کرتے ہو، تمہیں بڑا محبوب ہے اس کو خرچ کرنا۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ کاروبار جس کے مندہ پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو، خوف آتا ہے تمہیں، کہیں میرے کاروبار میں مجھے نقصان نہ ہو جائے۔ کیسے ایک ایک منٹ کے بعد ڈالر کا ریٹ چیک کرتے ہو، کیسے سٹاک ایکسچینج کے ریٹ چیک کرتے ہو، کہیں میرے کاروبار میں نقصان نہ ہو جائے۔ تمہیں اپنے کاروبار سے بہت محبت ہے، اس کاروبار کے لیے تمہیں معلوم ہو کہ کوئی بڑی ڈیل ہونے والی، کو کسٹمر کہہ رہا ہے کہ مجھے جو ہے نا صبح میں یہاں پہنچوں گا، تو تم اس کے لیے ساری رات جاگو گے، اتنی ایکسائٹمنٹ ہوگی تمہیں کہ تم ساری رات سو ہی نہیں سکو گے۔ اور وہاں رب العالمین تمہیں کہہ رہا ہے، ایک فائدے کی بات میں تمہیں بتاتا ہوں، الصلاۃ خیر من النوم، آؤ فجر کے وقت میں تم سے ملاقات کروں گا، اس کی ایکسائٹمنٹ نہیں ہے۔ وہ تجارتیں جن کے نقصان میں جانے سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر جن کو دیکھ کر تم راضی ہو جاتے ہو، جو تمہیں بہت پسند ہے، بڑے یعنی شوق کے ساتھ اور بڑی رغبت کے ساتھ، میں اپنے گھر میں جناب فلاں شل لگوا رہا ہوں، فلاں ماربل لگوا رہا ہوں، فلاں پینٹ کرا رہا ہوں، فلاں ڈیکوریشن پیسز رکھ رہا ہوں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ، اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس کو ایک دفعہ سر سے پیر تک دیکھتے ہو، تمہارا دل ٹھنڈا ہو جاتا، کیسا خوبصورت گھر میں نے بنایا۔
فرمایا یہ 8 محبتیں ایک پلڑے میں ڈالو. ان 8 میں سے 5 دنیاوی رشتوں کی محبتیں، 3 دنیاوی مال و اسباب کی محبتیں. ان 8 کو ایک جگہ پر جمع کرو. دوسرے پلڑے میں 3 محبتیں ڈالو. کس کی؟ احب الیکم من اللہ، اللہ کی محبت، ورسولہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. یہاں تک تو شاید وہ پلڑا جھک جائے، لیکن ذرا تیسری بات کی طرف آ جاؤ. وجہاد فی سبیلی، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی محبت، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کی محبت. ہر وقت اس بات کا احساس کہ کسی طرح اللہ کا دین غالب ہو جائے. یہ 3 ایک طرف ڈال لو. اگر ہم سب اس ترازو کو اپنے لیے قائم کریں، اس سے پہلے کہ قیامت کا ترازو قائم کر دیا جائے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کر دیا جائے. اگر یہ ترازو ہم اپنے لیے قائم کر لیں، اگر وہ 3 محبتوں والا پلڑا جھک گیا، بھاری ہو گیا، 8 محبتیں ہلکی ہو گئی ان کے نسبت، پھر آپ سکون کی زندگی گزاریں، پھر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جہاد کی محبت باقی سب چیزوں کی محبت پر حاوی ہے تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سکون کی نیند سو جائیے جا کر. اور اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے اور وہ 8 محبتیں ان 3 محبتوں پر غالب آ گئیں، ان سے وزنی ہو گئیں، ان سے بھاری ہو گئیں خدا نخواستہ، تو فرمایا فتربصوا، اور جاؤ انتظار کرتے رہو. انداز یہ ہے کہ اللہ کو پھر تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم تم پہ لے آئے. اور مفسرین لکھتے ہیں یہاں اللہ کے امر سے مراد موت ہے. پھر اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے تمہارے حال پہ، جاؤ جو دنیا میں کرنا چاہتے ہو کرو، جاؤ ان 8 محبتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، جاؤ ان کی خوشنودی پاؤ، جاؤ ان کی رضامندی حاصل کرو. ہمیں تم سے کوئی کنسرن نہیں ہے. ہم تمہیں تب دیکھیں گے جب تم موت سے دوچار ہو کر ہمارے پاس آؤ گے. اس وقت تک جو چاہو کرتے رہو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسق و فاجر لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اب موت تک پھر تمہیں اسی رستے پہ چلنا ہے. لمحہ فکری ہے ہم سب کے لیے. اگر خدا نہ خواستہ وہ 8 محبتوں والا پلڑا بھاری ہے تو پھر ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ 3 والا بھاری ہو جائے.